الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عبادت و ریاضت و رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کا 6 ماہ پہلے ہی سے انتظار کرتے رہتے۔ ایسے ہی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطور قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ رمضان المبارک سے صحت و عافیت کے ساتھ ملنے کی دعا اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یعنی اے اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے ماہ رمضان سے ملا مانگتے رہتے ہیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ نے پچھلے سال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ماہ رمضان المبارک کی مختلف تحریرات کا مجموعہ بنام یاد رمضان جاری کیا تھا۔ الحمدللہ اب اسی کی دوسری قسط پچھلے یعنی 1444 سے ہجری ماہ رمضان کی بابرکت ایام کی یادوں پر مشتمل بنام یاد رمضان قسط 2 پرنٹ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ امیر اہل سنت روزانہ ایک مدنی پھول حدیث پاک، کسی بزرگ کا فرمان یا کوئی قول لکھ کر ایک اسلامی بھائی کو عنایت فرماتے تھے۔ الحمدللہ یوں پورے ماہ رمضان کی یاد بصورت تحریر محفوظ ہو گئی۔ پہلی قسط کی طرح اس قسط میں بھی یہ حسین انداز اپنایا گیا ہے کہ جو ماہ رمضان کی تاریخ ہے وہی صفحہ نمبر ہے، اور جو صفحہ نمبر ہے وہی ماہ رمضان کی تاریخ ہے۔ بعض تحریرات میں قدر ترمیم ہے، البتہ سب مدنی پھول پہلی قسطیں مختلف ہیں۔ مزید امیر اہل سنت دینی مسائل کے متعلق مختصر کلپس کے QR کوڈ ہر صفحے پر دیے گئے ہیں۔ انہیں اسکین کر کے مختلف موضوعات کے بارے میں سوالات کر کے جوابات کی صورت میں دینی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کریم اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ بھوک پیاس برداشت کرنا اور راتوں کو جاگنا آسان ہے، مگر برے اخلاق کا علاج بہت مشکل ہے۔ جھوم جاؤ گناہ گارو، اب بخش دے گا کرم سے پیارا رب، مرحبا آ گیا ماہ غفراں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنا فقیری یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرض دین کا عیب ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ بیماری دوا و شفا کیا ہے؟ عرض کی نہیں معلوم۔ فرمایا، بیماری گناہ، دوا توبہ و استغفار، اور شفا یہ ہے کہ گناہ سے ایسی پکی توبہ کرو کہ پھر اس کی طرف نہ لوٹو۔ باغ جنت خدا سے پائے گا، نار دوزخ میں وہ نہ جائے گا، جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ الحمدللہ الکریم، آج رمضان المبارک کی چھٹی رات کے تقریباً 1:45 بجے ہیں۔ مدنی مذاکرے سے فارغ ہو چکا ہوں۔ آج یہ حدیث پاک بھی بیان کی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹالم ٹول کرنا ظلم ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ متقی کون؟ حضرت بکر بن عبداللہ بزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک متقی یعنی پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک وہ غصے اور لالچ سے نہ بچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غم کم کرنے کا نسخہ۔ ارشاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور خوشبو لگائے اس کی عقل بڑھے گی۔ دعا افطار کی فضیلت۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو تمہارے لیے تمام روزہ داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری عطا کی ہوئے رزق سے افطار کیا۔ سے نو ٹو اپریل فول۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو اور تو اس میں جھوٹا ہو، جس میں جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ بھی۔ بدگمانی کے گناہ سے بچیے، یہ دنیا میں بھی رشتے اور تعلقات خراب کرتی ہے۔ قوت القلوب میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بدگمانی دوست کو دور کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی برکتیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: درود آئینہ ایمان کی جلا یعنی چمک اور لا علاج امراض کی دوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کوئی معافی مانگے تو دل بڑا رکھ کر معاف کر دینا چاہیے کہ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے: بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ نیکوں کا تذکرہ کرنے کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ذکر الصالحین کفارۃ، یعنی نیک بندوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ یعنی مٹانے والا ہے۔ امام حسن کا جشن ولادت مبارک۔ 15 رمضان یوم ولادت۔ فرمان امام حسن رضی اللہ عنہ: بے شک سب سے بڑی عقل مندی پرہیزگاری اور سب سے بڑی بے وقوفی گناہ و بے حیائی ہے۔ اپنی واہ واہ چاہنا دنیا و آخرت دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ فرمان بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا: جب کوئی بندہ گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ توبہ کر لے اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اپنی عبادت یا اچھی صورت یا دولت پر اترانے والے خطا پر ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کریم نے عنایت فرمائی ہیں، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ نعت خوانی عمدہ عبادت ہے۔ نعت خواں کو حب جاہ و مال سے پاک اور بااخلاق و باکردار ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عرب۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور اس کا شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ بول کر پچھتانے سے نہ بول کر اور کھا کر پچھتانے سے نہ کھا کر پچھتانا اچھا۔ مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں تاریکی یعنی اندھیرا لاتا ہے۔ موقع کے لحاظ سے تبسم یعنی مسکرانے میں حرج نہیں۔ الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عربی کہاوت: من ہوا ناصحک خیر لک ممن ہوا مادحک، یعنی تجھے نصیحت کرنے والا تیری تعریف کرنے والے سے بہتر ہے۔ فرمان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ: عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے جب نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے سے افضل جانو۔ دنیاوی امتحان میں نمایاں کامیابی پانے والا قابل رشک نہیں، حقیقت میں قابل رشک وہی ہے جو جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ انسان جتنا دنیاوی پریشانیوں سے خوفزدہ ہے اتنا ہی اخروی پریشانیوں سے بھی ڈرے تو اللہ پاک کی رحمت سے دونوں ہی سے بچ جائے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اپنے مقاصد میں کامیابی پانے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ الہی آ گیا رمضان کا آخری جمعہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، اللہم آمین۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے، عمدہ ڈشیں کھائیں اور بن ٹھن کر سیر و تفریح کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اللہ پاک کی پکڑ سے ڈر کر توبہ کی، نیکی کی راہ اختیار کی اور گناہوں سے دور ہو گئے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ پاک آپ کی اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ امیر اہل سنت الحاج ابو سید عبید رضا مدنی مدد اللہ العالی کی جانب سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ رسالہ پڑھ یا سن کر امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ پاتے ہیں۔ یہ رسالہ آڈیو میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر www.dawatislami.net یا ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک اپلیکیشن سے فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے خود بھی پڑھیں اور مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے تقسیم کریں۔